ناظرین، تورات میں لکھا ہے کہ مصر پر جب کوئی نئی بلا ٹوٹتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، اپنے خدا سے دعا کرو، یہ بلا دور ہو جائے گی تو میں اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بلا چلی جاتی تو فرعون مکر جاتا۔ آخر یہ بلا ٹوٹی کہ ملک بھر کے پلیٹی کے بچے ایک ہی رات میں مر گئے، آدمی ہی کے نہیں مویشیوں کے بھی، لیکن اسرائیلیوں کا کوئی بچہ نہ مرا۔ ناظرین، تورات میں لکھا ہے کہ فرعون رات کو اٹھا اور اس کے سب نوکر اور سارے مصری اٹھے، اور مصر میں بڑا نوحہ تھا، کیونکہ کوئی گھر نہ رہا جس میں ایک نہ مرا ہو۔ اس عذاب کے سامنے آخر فرعون کو گردن جھکا دینی پڑی۔ ناظرین، تورات میں لکھا ہے کہ فرعون نے رات ہی کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اٹھو اور میرے لوگوں میں سے نکل جاؤ، تم اور بنی اسرائیل جاؤ اور جیسا تم نے کہا ہے خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے گلے اور گائیں بیل بھی لو جیسا تم نے کہا ہے، اور روانہ ہو اور میرے لیے بھی برکت چاہو۔ اس کے بعد تورات کہتی ہے کہ بنی اسرائیل نے کمر باندھ لی، مگر جانے سے پہلے مصریوں سے چاندی سونے کے برتن اور قیمتی کپڑے لے لیے، اور اس طرح انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ بنی اسرائیل اس حال میں نکل گئے، مگر جب فرعون نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل مصریوں کی دولت بھی لے گئے ہیں تو فرعون یہ سن کے بہت خفا ہوا اور حکم دے دیا کہ فوجیں جمع کی جائیں۔ پھر وہ خود سپہ سالار بن کر اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اسرائیلی بوجھل تھے، لدے پھندے چلے جا رہے تھے، بہت تیز جا نہیں سکتے تھے، مگر فرعون اور اس کی فوج رتھوں اور گھوڑوں پر سوار تھی۔ اسرائیلی سینا کی زمین پر قدم رکھنے بھی نہ پائے تھے کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ پہنچا۔ اسرائیلی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ڈرپوک بن چکے تھے، دشمن کو سامنے آتا دیکھ کر کانپنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دشمن آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، تم ذرا نہ گھبراؤ۔ بڑی نازک گھڑی تھی، اسرائیلی نہتے تھے اور بال بچوں کے ساتھ تھے، لڑ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن فرعون اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ آ پہنچا تھا، مگر خدا جس کے ساتھ ہو اسے کون چیر سکتا ہے۔ عین وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا حکم پہنچا کہ اپنی لکڑی سمندر پر مار۔ لکڑی پڑتے ہی سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے آمنے سامنے دو اونچے پہاڑ کھڑے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بیچ کے راستے سے لے چلے گئے اور سینا کی زمین میں پہنچ گئے جو سمندر کے پار تھی۔ فرعون بھی اسی سوکھے سمندر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ میدان مار لیا ہے، اب اسرائیلی کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ دفتن کیا دیکھتا ہے کہ دونوں طرف کا کھڑا ہوا پانی گرنے لگا اور اس کی فوج ڈوبنے لگی۔ جب خود بھی ڈوبنے لگا تو کہا، میں بھی اس اکیلے ایک خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور اب فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس پر خداوندی صدا بلند ہوئی، تو اب ایمان لاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے کتنی نافرمانیاں کر چکا ہے اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو اب یوں ہوگا کہ ہم تیری لاش کو مچھلیوں کو کھانے نہیں دیں گے، بگڑنے نہیں دیں گے اور سمندر سے باہر نکال دیں گے، تاکہ تو اپنی لاش کے ساتھ ان سب انسانوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا رہے جو تیرے پیچھے دنیا میں آئیں گے۔ اور یہ وعدہ خداوندی پورا ہو گیا۔ فرعون اپنی ساری فوج اور کنبے کے ساتھ ڈوب چکا تھا، مگر موجیں فرعون کی لاش کو خشکی پر لے آئیں۔ مصری اپنے پایا تخت میں لے گئے اور دستور کے مطابق اس میں مسالے لگائے گئے اور اسے شاہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بدتوں دفن رہنے کے بعد اب یہ لاش نکل آئی ہے، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، اور خدا کے فرمان کے موجب ساری دنیا کو سبق دے رہی ہے کہ پروردگار سے اکڑنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے۔